نبیل بھائی ادھر سے بات شروع کرتے ہیں. آپ کنٹروورسیز میں بہت رہتے ہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں, وائرل ہو جاتی ہے, لوگ اس پہ شور مچاتے ہیں, پھر آپ معذرت کر لیتے ہیں. ابھی میں ایک معاملے کی بات کر رہا ہوں جو لاسٹ ٹائم آپ نے حالانکہ آپ نے جو بات بولی, کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ اس کو پتا ہے کہ وہ فرینچ محاورہ ہے ایک, وہ کوئی آپ کی بات نہیں تھی, لیکن وہ اس طرح لی گئی. تو آپ میں اس کو اور زیادہ لوگوں کو تپاتا ہوں. آپ کو پتا سوشل میڈیا میں زیادہ جاہل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا دیکھا جائے پڑھے لکھے بہت کم ہوتے ہیں ہمارے. یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, اور وہ جب سمجھتے بھی ہیں وہ بغض معاویہ میں جو کہتے ہیں نا, وہ ایک نفرت جو ان کے دل میں ہوتی ہے پارٹی کے خلاف, وہ پھر نکالتے ہیں, مخالفین پارٹی جو ہے وہ نکالتے ہیں. اب وہ جو محاورہ میں نے ایک فرینچ ناول سے لیا تھا 1990 کا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ایک دو انگلش موویز میں بھی میں نے ایک محاورے کے طور پر کہا, جیسے حافظ صاحب آپ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کہہ جی میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, اور آپ کو اگر میں کہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں اور آپ بولے نہیں جی ٹھیک ہے جی جیسا ہو رہا ہے ہونے دے, اس کا مطلب آپ اپنے اوپر ظلم کو انجوائے کر رہے ہو, مزے لے رہے ہو, برداشت کر رہے ہو. ہمارے معاشرے میں جو چپ رہتا ہے وہ مزے لے رہا ہے, وہ برداشت کر رہا ہے. تو وہ میں نے ایک اس کا اگزامپل دیا تھا اس ناول کا, وہ میرے اوپر لگا دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے پتا چلا کہ کتنے لوگ تپتے ہیں میرے اوپر, کتنے لوگ میرے مخالفین ہیں. تو باقاعدہ میں نے اس کے اوپر جو ہے کہ ریٹنگ بنا دی ہے کہ کتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں اور کتنے لوگ تپتے ہیں میری بات کے اوپر. ابھی جیسے میں نے کہا کہ جاہل لوگ بہت ہے سوشل میڈیا کے اندر, اب وہ تپیں گے, اب ان کی عادت ہے گالی دینے کی. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے ناراض ہو کے بیوی سے تھپڑ کھا کے باہر نکلیں گے نبیل گبول کے خلاف, وہ جو ہے نا کوئی گالی جو ہے ٹویٹ پہ, کیونکہ ہر آدمی ٹویٹ پہ آ سکتا ہے. تو ٹویٹر ایک ایسا ایک فورم ہے کہ کوئی بھی آدمی ٹویٹر پہ جا کر آپ ٹیگ کر دے اور اس کو آپ گالیاں دے سکتے ہیں. تو اب ان کی مرضی ہے جاہل لوگ جب. لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کچھ پڑھے لکھے, بڑے اچھے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ٹائپ لوگوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے, جبکہ انہوں نے میرا پورا سینٹنس نہیں سنا, نہیں دیکھا. بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے نام ہیں, ان کے نام لے کر ان کو میں اور تپانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ان کو مجھ سے پیار بہت ہے نا, تو میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں. وہ مجھے آئی لو یو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں لو یو ٹو. ٹھیک ہے, چلو زبردست. تو نبیل بھائی اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ نے خیر ایک ہی دفعہ پارٹی چینج کی, لیکن آپ پارٹی میں ہوں, پارٹی میں ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں, اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا نظر آتے ہیں لوگوں کو. اور ایون ابھی بھی جب ہم آپ کے ساتھ روم میں بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں کام کے لیے, آپ ابھی بھی فون کر رہے ہیں اتھارٹیز کو, اس بندے کا یہ کام کر دو, اس کا یہ کام کر دو. ہمارے لوگ تو حکومت میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے, آپ اسمبلی کے بغیر کام. اصل میں یہ نا دیکھیں, میرا حلقہ جو لہری ہے نا پچھلے تقریباً 2013 سے عذاب میں ہے. گینگ وار کے وجہ سے لہری بہت عذاب میں ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے نمائندے 2013 سے نہیں ہیں لہری کے اندر, اور ابھی 2018 کا جو RTS الیکشن تھا اس میں تو پیپلز پارٹی کا ایک بھی نمائندہ کو جیتنے نہیں دیا گیا. میں تو یہ کہوں گا جیتنے نہیں دیا گیا. وہ فیضیاب نہیں تھے تو ان کو جیتنے نہیں دیا گیا. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا, اب وہ ایک میرے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارا کام آج بھی نبیل گبول اگر MNA MPA منسٹر نہیں ہے لیکن ہمارا کام وہ کرے گا, جو کہ اللہ کے فضل سے میں فون کرتا ہوں تو 80% لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو وہ ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایک مجھے بغیر سیٹ کے پاور دیا ہوا ہے. تو وہ پاور انسان کی خدمت کے لیے, میں اگر کسی غریب کے کام آ سکتا ہوں مجھے خوشی ہوتی. میرے اندر ایک عادت ہے, میں نہ کبھی کسی کو نہیں بولتا ہوں. اچھا, وہ کوئی کام کے لیے آتا ہے, میں یہ نہیں کہتا یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں, میں فون اٹھاتا ہوں اور کبھی کبھی تکے میں کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح لوگوں کے کام ہوتے ہیں, وہ وہی چیزیں لے کے آتے ہیں. خاصا لہری والے میری دیکھیں نا, لہری والے تو میرا دل جان سب کچھ لہری ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے عزت جتنی مجھے آج ملی ہے وہ لہری کی وجہ سے ملی ہے. وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو نہ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لہری میں آج 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے. خیر گیس پورے کراچی میں نہیں ہے, لیکن تو جب سوشل میڈیا میں بیٹھ کر اپنے ہی کچھ لوگ جو کہ جعلی ڈگری سے بڑے بڑے عہدے پر چلے گئے ہیں, وہ جا کے وہ بھی ایک کنٹروورشل بات میں نے کر دی ہے, لیکن مجھے آسرا نہیں ہے. میں وہ بھی آ کر اگر میرے خلاف اس طرح کی باتیں کریں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مطلب آپ جو ہے لیاری کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں,
آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لیاری ہمارا گھر ہے, ہمارا علاقہ ہے, 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, آپ ایم ڈی کے الیکٹرک کو وزیر اعلیٰ بلائے, اس کو تنبیہ کرے. مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا, جو کہ مجھے میرے چیئرمین بلاول سے بڑے امیدیں ہیں. میرا چیئرمین بلاول سے رابطہ بھی ہوا, انہوں نے کہا یہ مسئلہ میں حل کراؤں گا. آپ کو پتا ہے آج کل یہ جو جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا جو لڑائی چل رہا ہے, اللہ کرے دونوں میں سے ایک کامیاب کوئی ہو جائے. مجھے لگتا ہے دونوں کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے دونوں کامیاب نہیں ہوں گے, تیسرا جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا, تو جب وہ تیسرا وہ تیار بیٹھا ہے تو وہ جو ہے حالات اس طرف جا رہے. تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں کراچی آتے ہی, ابھی تک وہ کراچی نہیں آئے کافی دنوں سے, تو یہ مسئلہ حل کرائیں گے انشاءاللہ, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ابھی الیکشن ہو تو خان صاحب دیکھیں, خان صاحب کو دیکھیں نا, ہم لوگ نے ایک اڑتا ہوا تیر خود لے لیا, صاف بات ہے, اور وہ اڑتا ہوا تیر عمران خان ہے. اچھا خاصا اس کا جو ہے نا پوزیشن 2000 جو حالات تھے 2022 میں اپریل میں وہ بالکل وہ نیچے جا رہا تھا. سب کچھ جو بھی تھا ملبہ اس کے اوپر آ رہا تھا. اب وہ ملبہ جو ہے نا ہم نے اپنے اوپر لے لیا. اس کے وجوہات ہے, ہماری بھی مجبوری تھی, ٹھیک ہے نا, ہماری مجبوری تھی, نواز شریف کی مجبوری تھی. نواز شریف نے وہ ملبہ اٹھا لیا. اب وہ جب ملبہ اٹھا لیا تو اب وہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس کو ایک دوبارہ آکسیجن مل گیا عمران خان کو, جو کہ بالکل ہی ختم تھا, اس کو دوبارہ آکسیجن مل گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی سب بیکار ہے, عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, عمران خان کو ووٹ دینا. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹوٹا پوٹا ڈیل کیا اس کے وجہ سے ملک اس بحران میں آیا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان 3-3.5 سال وزیر اعظم رہا, اس سے کچھ بھی نہیں کیا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا, وہ کر سکتا تھا. اور وہ جب فوج کی تعریف کرتا تھا ان دنوں میں, جب بھی فوج کا کہا جاتا تھا, وہ خود کہتا تھا میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, لوگ کہتے لاڈلے عمران خان لاڈلا ہے. اس وقت تک فوج صحیح تھا, اس وقت تک جنرل باجوہ صحیح تھا. لیکن جیسے ہی بے فیض ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ کہنے لگا کہ جی فوج کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر اپنی جگہ نو ڈاؤٹ وہ ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یا الیکشن ابھی ہو, کیونکہ اگر ابھی الیکشن نہیں ہوں گے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یا اٹس ناؤ اور نیور. ٹھیک ہے, تو کیونکہ حالات بہت خطرناک, 2 بڑے ادارے جوڈیشری اور گورنمنٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں. دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا, پیچھے ہٹنا پڑے گا. مطلب دونوں میں سے ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنے موقف سے, اور پیچھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری ہٹے گی. جوڈیشری